बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, सियासी और इंतखाबी भागदौड़ जारी है, और जलसे और जुलूस ही नहीं, जलसे और जलसियाँ भी हो रही हैं। तो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बड़ी जमातें जो है, तीसरी जमात जो है वो आउट है, लेकिन वहाँ के जो उम्मीदवारान हैं, किसी को बिठाया जा रहा है, किसी को खड़ा किया जा रहा है। तस्वीरें इमरान खान की उनके इश्तिहारों पर छप चुकी हैं, उनके निशानात भी छपे हैं, पीटीआई का नाम भी छपा है, और मुकाबला जो है वो जोरों पर है, और सब दावेदार हैं कि जीत हमारी होगी। क्योंकि अब गिनती के दिन रह गए 8 फरवरी में इलेक्शन में, तो लिहाजा सब के अपने अपने दावे हैं। लेकिन एक और कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ और आर्मी चीफ पर सवालात का हमला, यानी बौछार, ये कहाँ से हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ भी आपको बताऊंगा। और उनको छुट्टी ना मिली जिनको सबक याद हुआ, ये कौन साहब है। और इसके साथ ही शहरियार आफरीदी की हिफाजती ज़मानत हो गई। चले ये सारी चीज़ों से तफसील से आपको आगाही देता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आयरन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, पहली बात करते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म और सिपह सलार पर सवालात के ताबड़तोड़ हमले कहाँ हुए। ये कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद में यूथ काउंसिल का हुआ, एक नेशनल यूथ काउंसिल का इजलास हुआ। उसमें तकरीबन 2500 तलबा ने शिरकत की, और ये ओपन सेशन था। इसमें सवाल जवाब हुए, और ये एक अच्छा सा सिलसिला शुरू हुआ है। पहले तो लोगों ने बड़ी इस पर तनकीद की थी, और बड़ा कि काकड़ साहब यूनिवर्सिटियों में गए, और लेकिन ये वो वाला अंदाज नहीं था जो पहले था कि इमरान खान साहब यूनिवर्सिटी में जाते थे, डायरेक्ट खिताब करते। वो एक सियासी जलसा था, लेकिन ये इस टाइप का नहीं है। ये शायद ये लोग वो देख रहे हैं जो माजी में नौजवानों को नज़रअंदाज किया गया और उनसे दूर रहा गया, तो उसके शायद अजाला करना चाहते हैं। बहरहाल काकड़ साहब 2-3 यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ उन्हें सवालात का सामना किया। फिर DGISI जो है वो लाहौर में आए, और वहाँ भी मतलब बड़ी 4-6 यूनिवर्सिटियों के तलबा को सिलेक्ट करके लाया गया, वहाँ भी सवाल जवाब। तो तल्ख़ व शीरीं सवालात का सामना करना पड़ा। फिर आज इस्लामाबाद में वो हुआ क्या, सिपह सलार आए वहाँ, आसिम मुनीर साहब, और उनके साथ काकड़ साहब भी थे। लोगों सवालात के, लेकिन ज़्यादा जो थे ना तवज्जो वो आर्मी चीफ पर थी सबकी, और वो सवाल उन्होंने किया। मुख्तलिफ नौजवानों ने उन पर सवाल जवाब किए। तो क्या सवाल जवाब किए, वो सवाल जवाब किए कि जनाब हमारे यहाँ जो है वो इंतखाब जो है वो किस अंदाज में होता है, और सही क़यादत क्यों नहीं आती। आर्मी चीफ ने जवाब दिया सबका बड़ा सब्र तहम्मुल से, और उन्होंने यही कहा कि नौजवानों, तुम हमारे शाहीन हो, हमारे मेमार हो, हमारा मुस्तकबिल हो, तो तुमसे ये बात करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। इसलिए कि इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को। इलेक्शन में आप लोग सिलेक्ट ही ऐसे लोगों को करें जो अवामी खिदमत का जज्बा रखते हो, जिनके पास कोई मंशूर हो। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों का असल टारगेट जो होता है वो इख्तिदार होता है, लेकिन आपका भी तो टारगेट होना चाहिए, जो वोटर्स हैं उनका भी कोई टारगेट होना चाहिए। तो बहुत सी बातें हुई, बहुत से सवालात हुए, और उन्होंने यही कहा कि जनाब, तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जनाब बरतानिया जहाँ से पार्लियामानी निज़ाम चल के हम तक पहुँचा है, वहाँ भी अदम एतमाद की तहरीक होती है, और अभी भी हुई है बरतानवी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। तो वहाँ तो हंगामा राय नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ क्यों हुई। तो आपको याद होगा मैंने मुख्तलिफ इलाक़ों में कहा कि ये एक सिलसिला तो आइनी था, कानूनी था, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इसका रवाज नहीं, इसलिए ये मामला जो है वो तूल पकड़ गया, और इसका रिएक्शन जो था वो अच्छा नहीं आया। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर तवातर से इलेक्शन होते रहे तो जमहूरी अंदाज में जमहूरी गाड़ी जो है वो चलती रहे, और जमहूरियत की गाड़ी चलनी चाहिए रवायात के मुताबिक, जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक, और जिसको आवाम सेलेक्ट करें यानी मुंतखब करें उनको इक़्तिदार मिले, और उनके पास मंशूर हो आवाम की फलाह का, ममलकत की इस्तेकाम का। और फिर बात करें, उससे ये भी पूछा गया कि क्या हुआ, ये जो दहशतगर्दी का मामला है। उनका दहशतगर्दी का मामला हम तो तय करेंगे, फोर्सेस तो उसकी जिम्मेदार है, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात की, लेकिन हम खुद मुख्तारी पर हरफ नहीं आने देंगे। तो चाहे बरादर मुल्क भी हो, लेकिन अगर कोई बरादर मुल्क भी चाहे कि पीठ में छुरा घोंप देगा और हम खामोश बैठे रहेंगे, हम लिहाज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा।
اس کا ثبوت ہم نے دے دیا، اور ان کا اشارہ جہاں تھا وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا، کیونکہ بچوں نے سوال کیا تھا افغانستان سے تعلقات کا، بچوں نے سوال کیا بھارت سے تعلقات کا، بچوں نے سوال کیا کہ ایران کا جو حملہ ہوا تھا اس کا آپ نے جوابی کارروائی، تو بھارت کے سلسلے میں بھی کاشف اسالہ نے کہ بات سیدھی سی ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے یہ معاملات تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، چاہے تجارتی ہو، چاہے ثقافتی ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو یہ بات تو سیدھی تھی. تو اچھی بات ہے کہ اس لیول پہ ہونے چاہیے، اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ مختلف جگہ پہ یہ لوگ جو بڑے لوگ ہیں اور جو کئی لوگوں سے ملتے نہیں عام طور پر، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے سپہ سالار ہو، یا دوسرے ہمارے لیڈران ہوں، تو ان کو سامنے آنا چاہیے اور سوالوں کے جواب دینے چاہیے، تاکہ صحیح اور غلط کا جو ہے وہ معاملات ہوتے رہیں. پھر فیک نیوز کی بات ہوئی، پھر 9 مئی کی بات ہوئی. انہوں نے کہا کیوں نہیں اس کے ابھی تک کیوں نہیں مجھے پکڑے گئے، فیک نیوز جو چلتی ہے اس سے انتشار پھیلتا ہے. انہوں نے کہا اس کی کارروائی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اس لیے کہ انتشار تو ہم معاشرے میں کسی کو پھیلانے نہیں دیں گے. یہ ہماری ڈیوٹی، یہ مملکت کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پرامن ریاست ہو لوگوں کے لیے، تاکہ ترقی اور خوشحالی کے راستے نکل سکے. اچھا، وہ جو میں نے بات کی کہ عمران خان کے حوالے سے، تو عمران خان کے حوالے سے ایک مطیع اللہ جان کے پروگرام میں آئے، ان کے سیکرٹری انفارمیشن جو ہے رؤف حسن صاحب، جو فواد حسن فواد کے بھائی ہیں، ان سے بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب اگر سیاسی ہے تو مذاکرات میں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جناب وہ تو مذاکرات کے تیار ہے، ریڈی ٹو ٹاک، لیکن ان سے این آر او کی کوئی بات نہ کرے، اور ان سے جو معاملات ہیں. انہوں نے کہا جناب مطیع اللہ جان کہنے لگے جناب آپ تو سب کو چور ڈاکو کہتے ہیں، تو کیا نواز شریف کے ساتھ آپ بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، سیاسی معاملات پر، الیکشن کے معاملات پر اور ریاستی معاملات پر ہم بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، عمران خان تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو تیار ہوں، بھائی دوسری پارٹی تیار نہیں. اور ایک کسی اخبار نے کارٹون بھی چھاپا ہے کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے میز پہ تیار مذاکرات کے لیے، اور سامنے والی کرسی الٹی میز پہ پڑی ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رسپانس پازیٹیو نہیں مل رہا. معاملات وہی ہیں کہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس میں نہیں. اور وہ بیرسٹر جو ہے گوہر خان، انہوں نے بھی یہ بات کی. تو یہ ایک بات کی انہوں نے کہا کہ جناب ہم تیار ہیں، 9 مئی کی مذمت بھی کرتے ہیں اور جس کو ہوا سزا، لیکن ہمارے جو تحفظات ہیں وہ تحفظات دور کیے جائیں، جو ہمیں خدشات ہیں اس کو دور کیا جائے، پھر دیکھیں اس کے ٹرائل کر لیں، 9 مئی والوں کا بھی کر لیں. انہوں نے یہ بات کہہ دی. اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا تھوڑا معاملے میں یعنی انداز فکر میں تبدیلی آ رہی ہے. چلے اللہ کرے ایسی تبدیلی آئے جس سے مملکت کو کوئی فائدہ ہو، اور عمران خان بھی ریڈی ٹو ٹاک نہ ہو، بلکہ مذاکرات کی ٹیبل پہ کہیں نظر آئے، کوئی بات ہو، کیسے ہو، کس طرح ہو، تو کوئی سلسلہ بنے. لیکن یہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا. اب تو الیکشن آ گئے، الیکشن ہو رہے ہیں، اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ ہے. کہیں جلسی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جلسوں کو جلسی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ جلسی تھی، ہمارا جلسہ ہے. تو وہ کہتے ہیں نا اپنے لوگ تو ویسے پیارے لگتے ہیں نا، تھوڑے سے بھی ہو تو بہت لگتے ہیں. تو دونوں طرف سے جو بڑی پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی بھی اور نواز لیگ بھی یعنی مسلم لیگ نون بھی، یہ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے. اور دیکھیں اب سرپرائز کون دیتا ہے. آئی پی پی کہتی ہے ہماری مرضی کے بغیر حکومت نہیں بنے. پیپلز پارٹی آصف زرداری کہتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر حکومت نہیں بنے گی، ہم اقتدار میں آئیں یا نہ آئیں. اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اب کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ووٹ ڈالنے چاہیے، ووٹ ڈالنے جانا چاہیے، ایک پاکستانی کی ایسی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تاکہ سلسلہ چلتا رہے اور پرامن رہے، خیر خیریت سے مکمل ہو جائے. پورے ملک میں ٹینشن تو ہے، دہشت گردی کی وارداتیں بھی ہیں، لہذا سخت سیکورٹی کر دی گئی ہے اور پورے انتظامات کر لیے گئے. الیکشن کمیشن نے فوج بھی طلب کر لی ہے. اب کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن نہیں ہوگا اب بھی. لیکن انتشار پھیلانے والے جو ہیں وہ کوئی نئی سے نئی افواہیں کرتے ہیں اور نئی سے نئی باتیں کرتے ہیں. بعد میں پتہ لگتا نہیں یہ سب کچھ افواہ تھی، غلط تھی. لہٰذا افواہوں پہ کان نہ دھریں، قومی مفادات کی خاطر صرف وہ تحقیق کریں. اور یہی سپہ سالار نے بھی کہا کہ اسلام اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ تک کوئی خبر پہنچائے تو اس کی تحقیق کریں. تو تحقیق کے ساتھ اگر ہم لوگ آگے بڑھنے لگ جائیں تو بہت سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اب وہ بات کہتے ہیں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا، وہ ہے جی بشیر صاحب، نیب عدالت کے یعنی جو جج ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے اور بڑے بڑے فیصلے کرنے کے چکر میں تھے، لیکن اچانک ان کی طبیعت ناساز ہو گئی. انہوں نے کہا جناب مجھے چھٹی دے دیں. کب سے؟
یعنی 24 کے 25 جنوری سے ان مجھے چھٹی دے دیں، اور میں نے 14 مارچ کو ریٹائر ہو جانا ہے، لہٰذا جب تک کے لیے چھٹی دے دیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، ان کو سبق یاد ہے، انہیں بہت سے مقدمے سنے اور بہت سے سن رہے ہیں، لہٰذا ان کو چھٹی نہیں مل رہی۔ ابھی تک وزارت نے ان کو، یعنی وزارت قانون نے ان کی چھٹی منظور نہیں کی اور کوئی اشارہ بھی نہیں دیا، اس لیے کہ نیب کی 3 عدالتیں بنائی گئی تھی اور صرف ایک جج ہے، اور ایک ہی جج سارے مقدمات دیکھ رہا ہے، چاہے وہ نواز لیگ کا ہو، چاہے وہ PTI کا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، تو سارے وہ پاک بشیر زندہ باد۔ تو پاک بشیر کو چھٹی نہیں ملی کیونکہ ان کو سبق یاد ہے اور وہ نیب کے فیصلے بھی کر رہے ہیں اور نیب کو، لیکن آج وہ جیل میں گئے تھے اڈیالہ جیل، تو وہاں وکلا ہی نہیں آئے، تو سماج جو ہے وہ توشہ خانہ اور وہ جو تھی نا 190 ملین پاؤنڈ والا جو مسئلہ تھا، وہ سماج پھر منتبی ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ ایسے ہی چلتا ہے عدالتوں میں، تو ڈیٹیں پڑتی ہیں، تاریخی ہوتی ہیں، کبھی وکیل نہیں آتا، کبھی گواہ نہیں آتے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی کچھ۔ تو بہرحال بات تو یہی ہے کہ رزلٹ نکلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف ہوتا نظر آئے، یہ نہیں کہ انصاف کے لیے لوگ دھکے کھاتے رہے، چاہے وہ سیاسی میں ہوں معاملات، چاہے وہ جرائم پیشہ کے مقدمات ہوں، چاہے وہ ریاستی مقدمات ہوں، سب کا رزلٹ آنا چاہیے اور جلد آنا چاہیے، اور نظر آنا چاہیے کہ قانون جو ہے وہ اپنے فیصلے کر رہا ہے قانون کے مطابق، اور انصاف ہو رہا ہے، اور انصاف وہی ہوتا ہے جو ہوتا نظر آئے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔